السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوسری چیز ہے نظر بد. تو نظر بد کی حقیقت جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کا آخر میں علاج انشاءاللہ بتاؤں گی. اب تک ہم نے جادو و شیاطین کے بارے میں جانا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، اور اب نظر بد کس طرح کام کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ نظر کی حقیقت ہے، یعنی نظر ہے کوئی چیز، اٹ ایگزسٹ. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں توہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ اثر جو ہے نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے. اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں: نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے، اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، العین حق، نظر لگنا برحق ہے. ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الزاد میں، یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی حاسد کی نگاہ سے، یا کوئی بھی حاسد نہ بھی ہو، بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے، کبھی خطا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ تیر مارتے ہیں نا کہیں، تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے منہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا بولتے ہوئے. اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں. کسی کی زیادہ ہوتی، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ ہوتی، کسی وقت نہیں ہوتی. یعنی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا ہے وہ اور طرح دیکھتا ہے. آپ دیکھیے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں. جی، یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے، لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں. آپ کبھی ٹیسٹ کر لیجئے گا، نیکسٹ ٹائم یاد رہے. تو چہرے کے اوپر بھی اثر پڑ کے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے، اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں. اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص، اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو یہ کھانے والی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں. غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کے وقت پیار بھری نظریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنا سامنا ہونے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی قضاء و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی، یعنی آپ ڈر سے جاتے ہیں. کبھی آپ کو ویک کر دیتی، کمزور کر دیتی، اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی. ہوتا اللہ کے اذن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے. یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا. یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ اس کی آئی تھی، آ گئی، یعنی کوئی سبب بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث. جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے اور پھر اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے. یہ ایک قدیم بیماری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی. سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے، وقال یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داخل ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا.
وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نہیں بچا سکتا. اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن تم تدبیر اختیار کر لو. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاٹے گا، دور کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے.